الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ ہر دور میں اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوتی رہیں۔ انہی سازشی عناصر میں سے ایک قادیانیت کا فتنہ ہے کہ جنہوں نے ملک پاکستان اور اسلام کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھایا اور مسلمانوں کی روح میں جو عقیدہ ختم نبوت سرایت کر چکا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ فتنہ قادیانیت کے خلاف پہلے دن سے ہی ہمارے علماء اور مشائخ میدان عمل میں رہے۔ اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے اور نمایاں جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ شخصیت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے رد قادیانیت میں سب سے پہلی کتاب لکھی اور مجموعی طور پر آپ کی جن کتب کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ 3 کتابیں ہیں جو انہوں نے قادیانیت کے رد میں لکھی۔ اس کے بعد ایک بڑا نام امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر دیگر بہت سارے فتنوں کی سرکوبی کی تو وہیں پر آپ نے فتنہ قادیانیت کی بھی خوب خبر لی، اور آپ نے قادیانی مذہب کے رد میں تقریباً 10 رسائل لکھے، اور اس کے علاوہ فتاوی رضویہ کے اندر بھی بہت ساری ایسی ابحاث موجود ہیں جو ختم نبوت کے منکرین کے رد میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتنہ قادیانیت کے رد میں جو کتابیں لکھیں ان میں سے ایک کتاب جو المعتقد المنتقد علامہ فضل رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر جو حاشیہ لکھا جس کا نام المستند المعتمد ہے، جو کہ فتنہ قادیانیت کے رد میں تحریر کی گئی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں بھی قادیانی فتنے کی بھرپور خبر لی۔ امام اہل سنت کے بعد ایک نام مولانا اصغر علی روحی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے،
انہوں نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی عربی عبارات پر خوب گرفت فرمائی اور مرزا کو مجبوراً اپنی غلطیاں تسلیم کرنا پڑی۔ ان کے بعد شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام آتا ہے، اور انہوں نے بھی فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بہت کارنامے سر انجام دیے۔ مولانا نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا بازو پکڑ کر یہ فرمایا تھا کہ اب اگر خدا کسی کو نبی بناتا تو تیرے جیسے بجو کو نہ بناتا۔ ان کے علاوہ خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قادیانیت کی خوب خبر لی۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی، مولانا غلام قادر بہروی، قاضی فضل احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان میں سے قاضی فضل احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں اس فتنہ کے رد پر لکھیں، جن میں سے ایک کتاب مشہور و معروف ہے۔ ختم نبوت کی خاطر جن حضرات نے تحریری کام کیا، ان میں سے ایک نام بابو پیر بخش لاہوری علیہ رحمہ کا آتا ہے کہ جنہوں نے اس فتنہ کے رد میں کئی کتابیں لکھیں اور ایک ماوار رسالہ بھی شائع کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا غلام رسول امرتسری علیہ رحمہ نے بھی رد قادیانیت بھرپور انداز میں فرمایا اور اس فتنہ کے رد میں عربی زبان میں ایک کتاب تحریر فرمائی۔ مولانا غلام مصطفیٰ امرتسری علیہ رحمہ مولانا غلام مصطفیٰ امرتسری علیہ رحمہ کا نام بھی ان علماء کی لسٹ میں ملتا ہے کہ جنہوں نے فتنہ قادیانیت کی بھرپور خبر لی، اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک کتاب تحریر فرمائی۔ اس کے بعد ایک بڑا نمایاں نام جس شخصیت کا ملتا ہے وہ تاجدار گولڈہ، فخر السادات، پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے فتنہ قادیانیت کا بھرپور انداز میں رد فرمایا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو چار شانوں چت کیا، اور ہر میدان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بھرپور انداز میں جواب دیا اور علماء و مشائخ اور فرزندان اسلام کو بیدار کیا۔ آج جس جگہ پر بھی فرزندان اسلام جمع ہو کر ختم نبوت کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے والے علماء کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر تاجدار گولڈہ کا ذکر سر فہرست ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاجدار گولڈہ نے فتنہ قادیانیت کا بھرپور انداز میں رد فرمایا۔ آپ نے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے جو کتابیں تحریر فرمائیں ان میں سے سیف چشتیائی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں تاجدار گولڈہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا بھرپور تعاقب کیا اور اس کے علم کی کلی کھول کے رکھ دی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تاجدار گولڈہ نے جو ایک اور کتاب تحریر فرمائی وہ ہے شمس الہدایہ۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جو قادیانیوں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا تاجدار گولڈا نے رد بلیغ فرمایا، یقیناً تاجدار گولڈا کی وہ قابل قدر خدمات ہیں کہ جن کا ختم نبوت کے عنوان سے جب بھی کوئی پروگرام ہو اور تاجدار گولڈا کا ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ یقیناً ختم نبوت مسلمانوں کا ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن، احادیث متواترہ، اجماع امت اور آئین پاکستان کے مطابق وہ شخص اسلام کا غدار ہے اور اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔